اور پھر یہ آخری آیت یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. کون؟ صحابہ کرام. کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ شرعی حکم، لیگل رولنگ، شرعی حکم. یہ شرعی حکم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کس چیز کے بارے میں، وہ جواب میں آ جائے گا قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو حکم بتاتا ہے. فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. کلالہ کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اسی صورت کے اندر پڑھا آپ نے، آیت 12 کے اندر. یہاں پھر سوال کیا گیا کلالہ کے بارے میں. کلالہ کون ہوتا ہے؟ اکلیل سے ہے نا، جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو. لا اولاد ولا ولد، اور اس کے حواشی ہو. دیکھیے قرابت 3 طرح سے ہوتی ہے. قرابت یعنی رشتہ داری جو ہوتی ہے 3 طرح سے ہوتی ہے، اصول، فروع اور حواشی. یہ 3 لفظ میں نے آپ کو وراثت کس میں بتایا. اصول کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ. اصول کس سے ہے؟ اصل سے. اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ. جڑ سے ہی سارا پودا نکلتا ہے نا. تو اصول کہتے ہیں ماں باپ کو، فروع کہتے ہیں برانچز کو، اور اس سے مراد بچے، اولاد. اور حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ حاشیہ کہاں ہوتا ہے؟ سائڈز پہ، اور وہ ہے بہن بھائی. تو یہ قرابت کے 3 رخ ہیں، اوپر، نیچے، دائیں بائیں. ٹھیک ہے. تو کلالہ کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیا جا رہا ہے. کلالہ وہ ہے جس کے اوپر نیچے نہیں ہے، اصول فروع نہیں ہے، حواشی ہیں یعنی بہن بھائی ہیں. ان امرؤن، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے یعنی مر جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، نہیں ہے اس کا کوئی بچہ، ولہ اخت، اور ہے اس کی بہن، اکیلی بہن. اور بہن یا سگی ہوگی یا پھر ستیلی. اور ستیلی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا باپ کی طرف سے اور یا ماں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو ماں کی طرف سے اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بہن یا سگی ہو یا باپ کی طرف سے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا جس کے ماں باپ اور بچے نہیں لیکن بہن ہے، ایک ہی بہن ہے، اختن کا کیا معنی؟ ایک بہن، اکیلی بہن ہے، یا وہ سگی ہے اور یا وہ باپ کی طرف سے، اس کو کیا ملے گا؟ فلہا نصف، آدھا حصہ ملے گا. ما ترکا، جو چھوڑ گیا. کون؟ کلالہ، میت. اب کیا ہوا؟ وہ خود نہیں فوت ہوا، بہن فوت ہو گئی، تو کیا حکم ہے؟ وہو یرثھا، وہ اس کا وارث ہوگا. کب؟ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کا کوئی بچہ نہ ہوا. تو یہ بھائی اپنی بہن کا وارث ہوگا، جس طرح بہن اس کی وارث بن رہی تھی نا آدھے کی. تو اب کیا ہوگا؟ یہ اس کا وارث بنے گا. یہ تو ایک صورت تھی. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، یعنی بھائی نہیں ہیں، صرف بہنیں ہیں اور 2 ہیں، فَلَهُمَا، تو ان دونوں کے لیے کتنا ہے؟ الثلثان، 2 ثلث، 2 تہائی، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ جائے. کون؟ بھائی. وَإِنْ كَانُوا، اور اگر ہوں وہ، کون؟ وارث، کیا؟ اخوتن، بہن بھائی، رجالن و نساءن، مرد اور عورتیں، یعنی مکس ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی صورت کیا تھی؟ اکیلی بہن. دوسری صورت کیا تھی؟ اکیلا بھائی. پھر تیسری صورت کیا تھی؟ 2 بہنیں یا زیادہ بہنیں. چوتھی صورت کیا ہے؟ بہن اور بھائی مکس. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو یہاں تقسیم کیسے ہوگی؟ جیسے وہ شروع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں پہلا کیس بتایا گیا تھا، جیسے بچوں کو ملتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے. کس لیے؟ ان تدلوا، کہ تم بھٹک نہ جاؤ. اس میں لا محذوف ہے، اللہ تدلوا تھا کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، راستہ نہ گم کر بیٹھو. یعنی میراث کا مسئلہ جو ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے، ان کاموں میں سے ہے جن کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل کرنا چاہیے. اس معاملے میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا.
کہ میرا نہیں یہ دل چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ سب مجھے ہی مل جائے یا اس کو میں دے دوں. اگر کوئی اس معاملے میں اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ کیا ہوا؟ بھٹک گیا، رستے سے دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا. تو اللہ نے کس لیے بیان کیا، کھول کے رکھا کہ تم گمراہ نہ ہو، بھٹکو نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمراہی صرف عقیدے کی گمراہی نہیں ہوتی، عمل کی گمراہی بھی گمراہی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے. یہ کیوں کہا آخر میں کہ ہر چیز جانتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو بھی اس کو پتہ چل جائے گا. اور اس نے یہ قانون اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے تمہیں، کیونکہ وہ بندوں کی جو فائدے کی چیزیں ہیں ان سے خوب واقف ہے، آسمان و زمین کے غیب سے واقف ہے، ماضی حال مستقبل سے واقف ہے، انسانوں کی ضروریات سے واقف ہے. اس لیے اس بنیاد پر اس نے تمہیں یہ تقسیم بتائی ہے. بعض کیسز میں سپاؤز ہوگا اور بعض میں نہیں ہوگا. اگر سپاؤز ہو تو پھر تو اس کو حق چلا جائے گا نا. جب سپاؤز نہ ہو تو پھر بہن بھائی ہوں تو پھر ان کی طرف جائے گا، ورنہ تو اصول اور فروع کے بعد حواشی کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ وراثت پہ سب سے نازک مرحلہ کہاں گڑبڑ ہونے کا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ اور بچے نہ ہو تو پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ میں مال کا کیا کروں، کیونکہ بعض اوقات بہن بھائی سے بنتی نہیں ہوتی نا، تو ان کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا. وہ مال کو زندگی میں ختم ادھر ادھر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ یا تو مال ماں باپ کے پاس ہو یا اولاد کے پاس ہو. دوسرے لوگ بھی بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھاتے.